اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ بدر دے اندر نہ جا سکے تو بڑی تڑپ سی دل دے اندر کہ میں غزوہ بدر دے اندر نہیں جا سکا۔ جس وقت میری ملاقات چاچے دے نال ہوئی، چاچے دی ایک عجیب کیفیت سی، عجیب تڑپ سی، یہ تڑپ سی کہ بیٹا میں ایک غزوہ جو اسلام دا پہلا غزوہ ہے، پہلی جنگ ہے، اس کے اندر نہیں جا سکا، مینوں موقع نہیں مل سکا، کسی مجبوری دے تحت میں نہیں جا سکا۔ اب میری تڑپ ہے، بڑی طلب ہے ہور غزوہ ہوئے، میں اس غزوہ دے اندر جاواں، جا کے دشمناں دے نال لڑاں اور میں شہید ہو جاواں۔ پھر ہویا کہ اللہ نے پھر ایسا ایک موقع دیتا، کیونکہ اللہ خالق و مالک جس کے دل دے اندر جو تڑپ ہے نا، جو اگر دل دے نال دعا کیتی جائے تو مالک دعا بھی ضرور قبول فرماندا ہے، اور اس بندے دی وہ آرزو اللہ سونا ضرور پوری فرماندا ہے۔ کہ جس وقت حضرت انس بن مالک فرماندے نے کہ میرے چاچا جان انہاں دی بڑی تڑپ سی کہ میں کسی غزوہ دے اندر جاواں، پھر یہ موقع آیا غزوہ احد دا۔ جس وقت غزوہ احد دا موقع آیا میرے چاچا جان وہ بھی تیار ہو گئے، جس وقت تیار ہوئے غزوہ چلے گئے۔ جس وقت غزوہ دے اندر چلے گئے کچھ لوگاں نے ویکھیا کہ غزوہ تو واپس دوڑ رہے نے، بھج رہے نے، تو میرے چاچا جان نے معذرت کیتی مالک دی بارگاہ دے اندر کہ مالک و مولا یہ مشرک ہیں جو اس غزوہ تو دوڑ رہے نے، عرض کر دینے کہ مالک و مولا یہ میری تلوار بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، میں اپنی جان قربان کرن دے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میرے چاچا جان تلوار لے کے میدان دے اندر چلے گئے، اور اس طرح دیوانہ وار دی طرح جس وقت جہاد دی آپ چلے گئے، جنگ دی شروع ہو گئی، آپ لڑنا شروع کر دیتا۔ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کیا ہوا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک دی چاچا سن، آپ نے ویکھیا کہ احد دے اندر، جنگ احد دے اندر آپ اس طرح لڑ رہے نے، اس طرح دشمناں نو گاجر اور مولی دی طرح کٹ رہے نے۔ اور اس تو پہلے حضرت سعد فرماندے نے کہ جس وقت احد پہاڑ دی قریب پہنچے نا تو آپ پہاڑ وال دیکھ کے حضرت انس فرماندے نے کہ اس طرح آندھی جس طرح جنت دی خوشبو، بڑی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے، عمدہ اور پاکیزہ اور بڑی سونی اور بڑی پیاری خوشبو ہے، میں خوشبو محسوس کر رہی ہوں، خوشبو کیسی ہے، بہت پیاری خوشبو ہے۔ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ ایسا ہویا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد دے اندر آپ اس طرح دشمناں دے نال لڑے، تلوار چلاندیاں 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 آپ شہید ہو گئے۔ شہید اس طرح ہوئے کہ آپ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر اعضاء علیحدہ ہے، دشمناں نے انگلاں تک کٹ دیتیاں، ہر اعضاء علیحدہ ہے، اس طرح محسوس جس وقت لاشاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں کہ آپ دی لاش پہچانی نہ گئی کہ کیڑے اعضاء آپ دے نے کیڑے کیڑے نہیں نے۔ تو آپ دی ہمشیراں وہ آئیاں، انہوں نے آ کہ آپ دی انگلیاں تو آپ نے پہچانیاں کہ یہ میرے بھائی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ آپ دی لاش ہے۔ آپ دی بہن نے آپ نے پہچانا، اور انہوں دی جس وقت لاش انہوں نے پہچانیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ ایسا قرآن پاک دی بارہاں ایک ہی ایت پڑھ رہے سی اور اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے رو رہے سی۔ ایت کی سی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، یعنی اللہ سے عہد کیا تھا مالک و مولا یہ جان تیری دیتی ہے، تیرے راہ تے قربان کرن واسطے اسی تیار ہاں۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی جان بھی اللہ دی راہ تے قربان کر دیتی اور دشمن دے نال لڑدیاں لڑدیاں قربان کر دیتی۔ آپ فرماتے نہیں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اسی جس وقت قرآن پاک دی ایت بارہاں پڑھ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں کہ مالک و مولا کتنا سچا ہے جس نے عہد کیتا سی کہ میں اپنی جان قربان کراں گا، اور اس نے اپنی جان قربان بھی کر دی ہے، اور انہاں دا جذبہ بھی یہی ہے۔ سانوی قرآن پاک دی ایت